اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 20واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 60۔ امن خلق، بھلا کس نے پیدا کیا؟ کل جو ہم نے پڑھا تھا لفظ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تو آج وہی سوال انداز ہے، امن خلق السماوات، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ بہتر ہے یا جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ یہ ہے اس کا ٹچ، ٹھیک ہے جی۔ بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُمْ، اور اتارا تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بارش کی صورت میں، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پس اگائے ہم نے اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے، حدائق ذات بہجہ، باغات خوشنما، بہترین باغات۔ اسی بارش برستی ہے تو وہ باغات اپنا پھل، اپنی پیداوار، اپنی طاقت وہ پیش کرتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں ممکن تھا تمہارے لیے کہ تم اگاتے شجرہا، ان کے درخت۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی کوئی اور ہے جس نے آسمان کو بنایا ہو، زمین بنایا ہو، بارش برساتا ہو، اور یہ پھر یہ باغات، سبزیاں، یہ اناج، یہ فصلات، بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ وہی لوگ ہیں جو ہٹے ہوئے ہیں راہ راست سے، وہی لوگ شرک کرتے ہیں جو راہ راست سے، توحید سے کیا ہیں؟ ہٹے ہوئے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یہ سارے 5-6 سوال ہیں اسی انداز سے۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارا، قرار کی جگہ؟ کس نے ٹھہرایا ہوا ہے زمین کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وجعل خلالہا، اور بنا دی اس کے درمیان، انہارا، نہریں، یہ دریا، یہ نہریں، یہ ندی، یہ نالے۔ وجعل لہا، بنا دیے اس کے لیے، رواسیہ، پہاڑ، زمین میں پہاڑ بھی کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنایا 2 سمندروں کے درمیان پردہ، حد فاصل، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو۔ کفار مکہ مخاطب ہے، مشرکین مکہ، تو وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے؟ وہ رب مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کس نے بنائی ہے، کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ معبود بھی اللہ کو مانتے تھے۔ پھر مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اکیلا اللہ، ایک اللہ نہیں، یہ بھی ہے، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ ما نعبدهم ليقربونا الى اللہ زلفا، اکیلا اللہ نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، جب ان کو کہا گیا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اکیلا اللہ ہے، تو انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجیب، اتنی بڑی کائنات ہے، کیا اکیلا اللہ چلا رہا ہے؟ جس طرح آج کل لوگ ہمیں مثال دیتے ہیں، ہاں جی بادشاہ ہو، پھر اس کے وزیر ہوں، پھر اس کے مشیر ہوتے ہیں، پھر اس کے کیا ہوتے ہیں جی، صوبے بن جاتے ہیں، وزیر داخلہ ہوتے ہیں، یہ سارے کیا ہے؟ مخلوق، محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے یہ ڈپارٹ تقسیم کرنے کی، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہتے تھے اکیلا اللہ نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 26ویں پارے میں، ارونی ماذا خلق السماوات والارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح
جو انہوں نے آسمان میں سے کوئی چیز بنائی ہو یا زمین میں سے کوئی چیز بنائی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں ہم پڑھ کے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے. پھر اللہ نے فرمایا مکھی تو دور کی بات ہے, مکھی اگر کوئی چیز لے جائے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, اس سے وہ چھین کر واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, اللہ نے بات ہی ختم کر دی. یہ جو مانگ رہے یہ بھی کمزور ہے, جس سے مانگا جا رہا ہے یہ بھی کمزور ہے. ما قدر اللہ کا قدری, اے انسان تو نے میری قدر نہیں کی. مانگنا مجھ سے چاہیے تھا, در در کے دھکے کھا رہا ہے, میری قدر نہیں کی تو نے. الیس اللہ بکافٍ عبدا, اللہ فرماتے ہیں کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ تو یقینی بات ہے اللہ کافی ہے, اللہ کارساز ہے, اللہ اختیار رکھتا ہے, فعال لما یرید ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اصل یہ مسئلہ تھا کہ یہ بھی کرنی دھرنی والے ہیں. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں امن یجیب المضطر, بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے, یعنی سنتا ہے. جواب دینے سے مراد کیا ہے؟ سنتا ہے. المضطر, بے قرار کو, اذا دعاہ, جب وہ اسے پکارتا ہے. کوئی بیمار ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی بے قرار ہے, اس کی کون سنتا ہے؟ اور اللہ وہ ذات ہے صرف دن کو نہیں سنتا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو وہ نیند اور اونگ سے پاک ہے. سیدہ خولہ والا واقعہ, مجبور تھی, پریشان تھی, صحیح مسلم, گھر والے نے طلاق دی. میں بار بار بیان اسی لیے کرتا ہوں کہ آج ہمارا توکل ختم ہو گیا ہے. تو صحابہ صحابیات کا توکل تھا. گھر میں ناچاکی ہو گئی, گھر والے نے کیا کہہ دیا, تو میرے لیے ایسے جیسے ماں کی پیٹھ. آدھی رات کا وقت ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دروازے پر آئیں, دستک دی. میں نے پوچھا کون؟ عائشہ, خولہ آئی ہوں. چلی جاؤ, اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں. کہا بڑی پریشان ہوں عائشہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. جب یہ آوازیں سنی اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کھول دو, کون ہے؟ اندر آئیں. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ اللہ کے رسول مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے, میرے خاوند نے مجھے یہ لفظ استعمال کیا, انت کظہر امی, میرے لیے ایسے جیسے ماں کی پیٹھ. طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں. آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. اما عائشہ فرماتی ہے میں نے لفظ نہیں سنے, صرف یہ دیکھا ہے کہ سیدہ خولہ نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف کی. اللہ تیرے رسول کے پاس آئی تھی مسئلے کے لیے, لیکن اب میں پریشان ہوں. میں جانتی ہوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, رات کا حصہ گزر چکا ہے, تیرا نبی آرام فرما رہے تھے, لیکن تو سوتا نہیں ہے, نیند اور اونگ سے پاک ہے. اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا, اللہ فرماتے کون ہے جو مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں. اللہ کو پکارا, اللہ میں پریشان حال ہوں, کہاں جاؤں؟ گھر والے نے طلاق دے دی. اللہ تعالی نے سورۃ مجادلہ اتاری, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. میرے نبی اٹھئے, ہم نے مسئلہ ہی تبدیل کر دیا ہے, مسئلہ ہی تبدیل کر دیا ہے. قد سمع اللہ, اللہ نے سن لی, قول التی, اس عورت کی بات, تجادلک, جو آپ سے جھگڑ رہی تھی, مسئلہ پوچھ رہی تھی, وتشتکی الی اللہ, اور اس نے اپنی شکایت اللہ کے آگے رکھ دی. اللہ میرا مسئلہ تو حل کرے گا. جو طلاق تھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اب کفارہ ادا کرنا ہے. جی کفارہ, زہار کا کفارہ, وہ اسی 28ویں پارے میں سورۃ مجادلہ میں موجود ہے. تو بہرحال بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, کون ہے مجبور, پریشان, بیمار, میرے سامنے اپنی پریشانی رکھے, بیماری رکھے, گڑ گڑائے, مانگے, میں سنتا بھی ہوں, میں ٹالتا بھی ہوں.
اما یجیب المضطر اذا دعاہ، اور ان کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا جب یہ پانی کے اندر پھنس جاتے تھے کشتیوں میں، یہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا کرما جب اس نے سفر شروع کیا یمن کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، مکہ فتح ہو گیا، کہا کہ اس شہر میں کیا رہنا، آخر کار کشتی پہ بیٹھتا ہے، کشتی بھنور میں پھنستی ہے، اور یہ اکرمہ فرماتے ہیں میں اپنے الہوں کو لات منات عزا ان کو، اس نے کہا خلصوا لہ الدعاء، دعا کو خالص کرو، آج ان کی نہیں چلے گی۔ 4 میں سے میں نے 2 کا انتخاب کیا، 2 میں سے 1 کا انتخاب کیا جو بڑا تھا، تو اس نے کہا خلصوا لہ الدعاء۔ میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، کیا کہہ رہا ہے؟ کشتی کا ملا ہے، اس نے کہا آج ان کی نہیں چلنی، آج اس کو پکارنا ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں پھر میرے دماغ کی بتی جلی، یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو جواب دیتا ہے بے قرار کو، اذا دعاہ جب اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء اور دور کر دیتا ہے تکلیف کو، ویجعلکم اور بناتا ہے تمہیں خلفاء الارض، نائب زمین میں، یعنی نسل در نسل یہ چلی جا رہی ہے، قومیں در قومیں چلی جا رہی ہیں، خاندان در خاندان چلے جا رہے ہیں، ایک جا رہے ہیں دوسرے آ رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیروں میں خشکی اور سمندر کے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے، یعنی ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، برتر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ تو آسمان، زمین، ندی، نالے، انسان کی پریشانیاں، انسان کے راستے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کی تخلیق کے متعلق فرما رہے ہیں امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر اسے لوٹائے گا، ومن یرزقکم اور کون ہے رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء والارض آسمانوں سے اور زمین سے، الہ مع اللہ کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ، کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، کوئی اور ہے روزی دینے والا، کوئی اور ہے رزق دینے والا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے گھر اور در جاتے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ، انہوں نے کچھ بنایا ہو، آسمان میں سے، زمین میں سے، دریا میں سے، سمندر میں سے، اور خشکی اور تری کے راستے بتائے ہوں انسان کی، اے انسان تیری تخلیق میں، تیری روزی میں، تیرے کاروبار، کوئی اور ہو تو بتاؤ تو صحیح، کوئی دلیل تو لے آؤ۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے نہیں جانتا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، غیب کو کون جانتا ہے؟ اللہ، وللہ غیب السماوات والارض وما یشعرون ایان یبعثون، اور مخلوق کو خبر تک نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان لوگوں کا علم بہت ناقص ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا مون، بلکہ وہ شک میں ہیں، اور اس سے بلکہ یوں کہیے کہ وہ اس سے اندھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔